آڈیو لیک کے حوالے سے جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف گردش کر رہی ہے وہ ہے ثاقب نثار جو کہ سابق چیف جسٹس رہے اور پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ طارق رحیم کے مابین یہ آڈیو ہے اور ہم اس میں سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ خواجہ طارق رحیم صاحب کو ایک اسپیسیفک کیس کے حوالے سے ہدایات جاری کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئے. بخاری صاحب یہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اس سلسلہ آڈیو لیک کا سلسلہ ایسا ہے کہ اگر چل نکلا تو پھر تھمنے کا نام نہیں لے گا, پھر کبھی ادھر کی آئیں گی کبھی ادھر کی آئیں گی, پھر میرے خیال میں نہ ساس بچے گی نہ بیٹی بچے گی نہ بیوی بچے گی. پھر تو یہ سلسلہ جو ہے کافی خطرناک اور میرے خیال میں کیا اس کو کہیں گے کہ غیر مہذب ہوتا چلا جائے گا. میں نے کل بھی کہا تھا پروگرام میں, آپ کو یاد ہوگا کہ جس نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا تھا یہ اس کے گلے پڑ رہا ہے. آپ شاید کل بھی میری بات نہیں سمجھی تھی, آج اگر آپ کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے جس سے آج ثاقب نثار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ وہ درست کہہ رہے ہوں گے, لیکن ان آڈیوز میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی اتنی ہی غیر آئینی اور اتنی ہی غیر قانونی ہے. تو کیا اس گفتگو سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے ایک سابق چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو؟ کیا اس کو کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی سیاسی ٹلٹ جو ہے اس کا عوام الناس کو پتہ چلے؟ لگ گیا نا پتہ اب کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ آج کی نہیں بلکہ کل کی جو یہ آڈیو لیک ہوئی ہے اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. اس لیے کہ یوں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آج بھی ثاقب نثار صاحب موجود ہیں. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ان کی روح منڈلاتی رہتی ہے وہاں, لیکن میرے خیال سے وہ کبھی سپریم کورٹ سے رخصت ہوئے ہی نہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جب ریٹائر ہوں گا تو میں جا کے چارپائی ڈال کے بیٹھ جاؤں گا ڈیم میں. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ چارپائی جو ہے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں ڈال کے بیٹھ گئے ہیں وہاں پر, اور انفلوئنس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو. اور سپریم کورٹ تو ابھی حساب دینا ہے اس کا, تو ابھی حساب دینا پڑے گا تو پھر پتہ لگے گا. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ عمران جس کی ہم بعض گشت سنتے رہتے ہیں, بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے. کیونکہ اگر ثاقب نثار صاحب ججوں سے نہیں بھی ملتے تو کم از کم وہ پی ٹی آئی کے وکلاء کو ہدایات تو جاری کرتے دکھائی دیتے ہیں نا. تو یہ کیا ایک چیف جسٹس کو, سابقہ چیف جسٹس کو جو آلریڈی کنٹروورشل ہیں اس اعتبار سے, اس کو سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیے انہوں نے 2-3-4 کام ایسے کیے عمران خان صاحب کے لیے جس سے ان کو سیاسی طور پر بہت فائدہ پہنچا. پہلی بات تو یہ کہ جو ان کے آرچ رائیول تھے نواز شریف صاحب, ان کو انہوں نے نااہل کروایا سپریم کورٹ سے. اس کا فائدہ ان کو یقینی طور پہ ہوا کہ جو سب سے بڑا مخالف ان کا ہو سکتا تھا وہ منظر سے ہی ہٹ گیا, وہ سیاست سے ہی باہر ہو گیا. نہ صرف یہ بلکہ مریم جو بعد میں ان کو سکسیڈ کر سکتی تھی, سکسیسر بن سکتی تھی ان کی, ان کو بھی نااہل کروا کے سزا بھی دلوا دی. حالانکہ آج ہمیں بتاتے ہیں خان صاحب اور ان کے سارے حواری کہ جی بشرا بیگم جو ہیں ان کے پاس تو کبھی پبلک عہدہ تھا ہی نہیں, تو وہ کیوں دیں کسی چیز کا جواب. تو ان سے مریم نے خود بھی پوچھا اور ہم بھی پوچھ رہے ہیں آپ کے بھائی صاحب, مریم کے پاس کون سا سرکاری عہدہ تھا جس کے لیے ان کو نیب نے بھی پکڑا, ایف آئی اے نے بھی پکڑا, جیل بھی بھیجا, نااہل بھی ہو گئی, وہ سزا بھی ہو گئی ان کو. وہ تو یہ جو انصاف کا ترازو ہے نا جس کے بارے میں کہا گیا کہ جی یہ ٹلٹڈ ہے, یہ ٹلٹڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ چونکہ چل نکلا ہے, بہت سی چیزیں لیک ہو چکی ہوئی ہیں. اس سے پہلے 2 بیگمات کی گفتگو جو ہے وہ بھی ان سے ریلیٹڈ تھی, اس لیے کہ کوئی کسی سے کا رشتہ دار ہے, کوئی کسی کا رشتہ دار ہے. تو جو وہ گفتگو تھی وہ بھی مطلب ہے کسی بھی اعتبار سے ٹھیک نہیں تھی کہ آپ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوں کہ جناب وہ کم وقت ماشاء اللہ نہیں لگاتا. آپ ذرا زبان ملازہ فرمائیے اور ذرا تقاضا ملازہ فرمائیے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اگر اس طریقے کی جو رسم ہے اگر وہ چل نکلی ہے تو وہ بڑی خوفناک ہے. اس کا جو سب سے خوفناک پہلو ہے اس گفتگو کا, جس ٹیپ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ ثاقب نثار صاحب خواجہ طارق رحیم کو کہہ رہے ہیں کہ 2010 میں ایک ججمنٹ آئی تھی, ذرا اس کی طرف دیکھ لیں. اب وہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں کہ وہ ججمنٹ تھی کیا. وہ اصل میں ڈسکوالیفیکیشن تھی اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کی, جن کا واحد قصور یہ تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ خط نہیں لکھا تھا سوئٹزرلینڈ گورنمنٹ کو کہ جی یہ پیسے سارے جو ہیں یہ ہمیں واپس بھیجنے کو حکومت پاکستان کے ہیں اور چوری کے پیسے ہیں یا کرپشن کے پیسے. تو انہیں عدالت کا جو کیس تھا ان کے, آپ کو یاد ہے نا وہ واقعہ سارا. وہ اب ان کو حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ دیکھو چونکہ
پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی تو ٹنگتے ہوئے نے بھی. یہ بڑی خوفناک بات ہے. یہ اتنی سمپل یا اتنی آسان نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ تبصرہ بھی نہ کریں, چپ کر کے خاموشی سے اس کو ہضم کر لیں. یہ جو حوالے دیے جا رہے ہیں یہ اسی کو سہولت کاری کہتے ہیں, اسی کو انڈرمائننگ دا اسٹیٹس آف دا سپریم کورٹ کہتے ہیں. اور اگر کل کلائیں یہ حوالہ آ گیا, نے سن لیا کانوں سے, تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ واردات پیچھے بیٹھ کے کون ڈال رہا ہے. تو یہ میرے لیے, میرے خیال سے کسی بھی پاکستانی کے لیے یہ بہت خوفناک بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹیپس لیک ہو رہی ہیں اس کے اندر میرے خیال سے ایک میسج اس جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو دینا چاہیے کہ دیکھیں آپ کچھ بھی کریں لیکن پاکستان دشمنی نہ کریں. بہت ساری ٹیپس ایسی ہیں جس سے بالکل پاکستان کے قومی مفاد کے اوپر زد پڑتی ہے. یہ ٹیپ کا میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ انڈرمائن ہو جاتی ہے, اگر سپریم کورٹ انفلوئنس ہو جاتی ہے, اگر سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرایا جا سکتا ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک کے اندر انصاف کا سٹیٹس کیا رہے گا. ہم تو بدقسمتی سے پہلے ہی 130ویں جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ضرور ہم نے ایسے حرکتیں کر کر کے 140ویں سٹیج پہ جانا ہے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, میں دعا نہیں کر رہا. لیکن اگر اسی طریقے کے واقعات ہوتے رہے, اسی طریقے کی لیکس ہمارے سامنے آتی رہیں, اور وہ لوگ جنہیں بنیادی طور پر نیوٹرل ہونا چاہیے, کوئی ٹچ نہیں ہونی چاہیے سیاست میں ان کی, اور نہ ہی انہیں اس طرح کی سہولت کاری کرنی چاہیے, اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پاکستان کی سیاست کا بھی اللہ حافظ ہے, پاکستان کی عدلیہ کا بھی اللہ حافظ. دوسری طرف سے بھی بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ریئیکشن جو ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے. کہا جا رہا ہے ثاقب نثار صاحب کو کہ نواز شریف سے بدلہ لے لیا, اور کتنی سزا آپ نے سنانی اور کتنا زہر جو ہے وہ پالنا ہے. پھر ملک احمد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان لیکس کا جو ہے اس پر سو موٹو لے اور جو ہے اس کے حوالے سے کارروائی جو ہے وہ کی جائے. تو مطالبات تو اٹھنا جو ہے دیکھیں, وہ جو ملک احمد خان صاحب ہیں سینسیبل آدمی ہیں, چونکہ خود بھی وکیل ہیں, اس لیے لا انہوں نے پڑھا ہوا ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز قانونی ہے کیا چیز غیر قانونی ہے. ایک تو سوبر بات کرتے ہیں, مجھے وہ پسند ہے, مطلب ایمانداری سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈھنگ کی بات کرتے ہیں, وہ ہلا گلا یا وہ لفاظی یا وہ ہرزہ سرائی نہیں کرتے ہیں. تو آپ نے ٹھیک کیا ان کو کوٹ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جب دنیا میں ہر چیز کا سو موٹو لینے کے لیے تیار ہے تو یہ اتنی بڑی بات ہے, اس کا بھی سو موٹو لے لیں. لیکن ریاکشنز اور بھی ہیں. طلال چودھری نے کہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب میں تمہیں چھڈنا نہیں, میں قیامت تک تمہارا پیچھا کروں گا, یہ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو اتنی بات کے اوپر آپ نے سیاست سے بھی باہر کر دیا, ہمیں سزائیں بھی دلوا دی, لیکن یہ باقی تو مامے لگتے ہیں جن کا سب کچھ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے برداشت کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جناب وزیر قانون صاحب بول پڑے, انہوں نے کہا ہے کہ ثاقب نثار کے دور میں بہت سارے متنازع فیصلے ہوئے تھے جو قانون کی کتاب میں بہت برے لفظوں سے یاد کیے جائیں گے. اب یہ موقع نہیں ہے کہ اس وقت ہم اس کی تفصیل کے اندر جائیں. دوسرا خواجہ آصف نے بھی بڑی خوفناک بات کی ہے, یہ جو آپ نے دہرائی تھی بات کہ آپ نے بدلہ لے لیا ان سے, یہ خواجہ آصف نے کہا ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ثاقب نثار صاحب نے مجھ سے 2 گلے کیے تھے نواز شریف کے حوالے سے, اور ساتھ انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر آپ کہیں تو پھر میں ان کو پبلک کر دیتا ہوں کہ کیا آپ کا گریوانس تھا. اسی طریقے سے اور بھی ججز کے حوالے سے ہے کہ کن کا ذاتی گریوانس ہے, میں نام لینا ضروری نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ میں لوگ بیٹھ کے اپنے ذاتی وجوہات کی بنا پر قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کسی طریقے سے بھی یہ انہیں زیب دیتا ہے, اور کسی طریقے سے بھی اس کی اجازت دی جانی چاہیے. بالکل زیب نہیں دیتا اور اجازت بھی نہیں دی جانی چاہیے, لیکن یہ میرے خیال میں ایک چیز جو جڑی ہوئی ہے وہ سزا اور جزا کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسپیسیفکلی یہ جو ادارہ ہے, اگر وہاں پر اس طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں تو یقیناً معاشرے کا ایک بیلنس بگڑنے کا جو احتمال ہے وہ ہوگا.